إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، ملی جوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 19 مئی 2023 کو خطبہ جمعہ کے حوالے سے مسجد خالد بن عبد الرحمن ٹیمکر اسٹریٹ میں کتاب و سنت کی باتیں کرنے کے حوالے سے میں ان کے روبرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں موضوع کی وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے پردے کی اہمیت اور ضرورت۔ ہمارے سماج میں پردے کے تعلق سے جس قدر کوتاہی نظر آ رہی ہے، اس سلسلے میں کچھ یاد دہانیاں، کچھ ریمائنڈرز ہو سکتا ہے ہمارے کچھ بھائیوں کی غیرت کو جگائے، ہماری کچھ بہنوں کو اپنی دینی غیرت یاد آئے اور وہ اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے شادی بیاہ اور دوسرے اعمال کو انجام دے سکیں۔ پردے کو عربی زبان میں حجاب کہتے ہیں۔ حجاب کے معنی ہے وہ چیز جو دو کے درمیان حائل ہو، اسے حجاب کہا جاتا ہے۔ آپ اور آپ کے مخاطب کے درمیان اگر کوئی چیز ایسی حائل ہو جائے جو آپ کو ان سے چھپا دے اور انہیں آپ سے، تو اسی کا نام حجاب ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ ستر بھی ہے، جس کے معنی جسم کا وہ حصہ جس کا ڈھانپنا اور چھپانا ضروری ہے، اس کو ستر کہتے ہیں۔
اگر میرے بھائیوں کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو آج کل جو بے حجابی یا بے حیائی جس طرح سے عام ہے، برہنگی اور ننگا پن کا جس قدر دور دورہ ہے، آپ کو زمانے جاہلیت کی تاریخیں یاد آئیں گی۔ زمانے جاہلیت کے اطوار میں سے یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو کر نہاتے تھے، بے لباس، برہنہ، بالکل مادرزاد۔ اسی طرح سے قضائے حاجت کے وقت بھی وہ اس کا خیال نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمارے سامنے ہے یا ہمارے اوپر اس کی نظریں پڑ رہی ہیں۔ برہنہ ہو کر کے وہ قضائے حاجت کیا کرتے اور بالکل بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بلکہ زمانے جاہلیت کے اگر تاریخ کو آپ پڑھیں تو عربوں میں یہ عادت تھی اس وقت کہ خانہ کعبہ جیسے مقدس گھر کا طواف بھی برہنہ ہو کر وہ کرتے تھے، بے لباس ہو کر۔ حتیٰ کہ عورتیں بھی میرے بھائیوں برہنہ مادرزاد ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں، اور ایک خاتون جب خانہ کعبہ کا طواف کرتی بے لباس ہو کر، اور جب اس کے طواف مکمل ہو جاتے تب وہ آواز لگاتی تھی کہ کون ہے اللہ کا بندہ جو مجھے لباس عطا کر دے کہ میں اسے اپنا جسم ڈھانک لوں۔ پھر جس کو اللہ توفیق دیتا وہ جا کر اس کے لیے لباس اور پوشاک لاتا اور اس کو اپنے لیے ثواب کا کام سمجھتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کے اطوار اور طور طریقے تھے۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا واقعہ ہے کہ مسور بن مخرمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، لوگ پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے، اور مسور بن مخرمہ بھی پتھر ڈھو رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے الگ الگ مراحل ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی اس کی تعمیر ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی۔ مسور بن مخرمہ پتھر اپنے سر پر رکھ کر لا رہے ہیں، اور راستے میں ہوا، چلتی ہوئی ہواؤں نے ان کے تہبند کو گرا دیا، بے لباس ہو گئے وہ، لیکن پھر بھی وہ پتھر لے کر خانہ کعبہ تک پہنچے۔ وہاں پر پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے کہا مسور جاؤ پہلے اپنا تہبند تو پہن لو، بے لباس مت گھوما کرو۔ تب انہوں نے اپنے پتھر کو وہاں پٹخا ہے اور پھر جا کر انہوں نے اپنا تہبند ڈھونڈا اور پہنا ہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں کس قدر بے حیائی عام تھی، بے شرمی عام تھی، بے حجابی عام تھی۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے ہم سب کو لباس عطا فرمایا، ہمارے لیے لباس اللہ نے اتارا ہم انسانوں کے لیے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 پڑھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو، پرائیویٹ پارٹس کو چھپاتا ہے، ستر کرتا ہے، وریشا، اور جو تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ تم اسے پہنتے ہو تو شادی کے پنڈالوں میں جاتے ہو، تم اسے پہن کر نئے نئے جوڑے سلا کر عید اور بقر عید میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہو، تمہارے لیے یہ باعث عزت و احترام ہے، زینت کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو لباس عطا کی ہے یہ اس کی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج میرے بھائیوں، خوشحالی کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک انسان کے پاس 10 جوڑے ہوا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت اور افلاس کا دور دورہ تھا، ہاں، ایک ایک جوڑے پر وہ بڑے خوش رہا کرتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک صحابی رسول امام بنے ہوئے ہیں، اور ان کا پاجامہ یا ان کا تہبند اس قدر چھوٹا ہے، ایک ہی جوڑا ہے، کہ جب وہ نماز کے سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی شرمگاہ اس پر لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے، ان کا پرائیویٹ پارٹ کھل جا رہا ہے۔ خواتین نماز پڑھنے جو مسجد میں آتی ہیں وہ شکایت کر رہی ہیں، لوگوں اپنے امام صاحب کی شرمگاہ تو ڈھک لو، اس کا تو انتظام کر لو۔ اس کے بعد ان کے لیے چندہ ہوتا ہے، لوگ ان کے لیے نیا جوڑا سلاتے ہیں، نئے لباس کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں جس قدر خوشی اس جوڑے سے ہوئی تھی شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ ابھی بچے تھے لیکن شعور کو پہنچ چکے تھے، ہوش و حواس والے تھے، امامت کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیو، آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں لباس، پوشاک کوانٹٹی میں عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے یہاں بے شرمی ہو، بے حیائی ہو، تو یہ 10 جوڑی لباس جو ہمارے پاس ہیں یہ بالکل میرے بھائیو ہمارے لیے عزت اور کرامت کا ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت لباس کو اس کے اپنے پراپر وے میں، شریعت نے جو نظام دیا ہے، ہمیں اس کے مطابق جو ہے اس کو پہننا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہو اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ستر کا نظام ہم کو عطا فرمایا، اور مردوں کے لیے ستر کی حد بندی کی، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کو کہاں سے کہاں تک ڈھانپنا ضروری ہے، یہ ایک سوال ہے۔ مردوں کا ستر میرے بھائیوں ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، یہ وہ جگہ ہے جس کو ستر کہا جاتا ہے، یعنی جس کو ہر حال میں ڈھانپنا ضروری ہے۔ ایک نوجوان ہو یا بزرگ ہو، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اپنے آپ کو ہر حال میں ڈھانپ کر رکھے، دوسروں کے سامنے انہیں ظاہر نہ کرے۔ لیکن ہمارے بہت سارے جوان ہیں جو اس بارے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، شاید انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ دیکھیے، بہت سارے جوان ہمارے کھیل کے میدانوں میں جاتے ہیں، وہاں کھیل کے میدان میں آپ ایک چھوٹا سا کپڑا زیب تن کیے ہوئے آپ ان کو پائیں گے، جو گھٹنے سے اوپر ہوتا ہے، حالانکہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے یہ نوجوان کبھی سوئمنگ پول میں جاتے ہیں، وہاں آپ ان کا لباس دیکھ لیجئے، ان کے ستر کو کھول رہا ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں تفریح کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے تمہیں کھیلنے سے منع نہیں کیا۔ آپ کھیلیے، آپ فٹ بال فیلڈ میں جائیے، آپ کرکٹ فیلڈ میں جائیے، بس خیال یہ رہے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، آپ وہاں بھی ایک مومن اور مسلم ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو لباس وہاں پہن رہے ہوں وہ کم سے کم 3/4 پہن لیجیے، آپ کے گھٹنے سے نیچے ہو، تاکہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ اسی فیلڈ میں وضو بنا کر جا کر کے اسی لباس میں آپ نماز بھی ادا کر سکیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اس طرح سے آپ کا ستر بھی ڈھپا رہے گا، کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ کبھی چھٹیوں کا موسم ہے، آپ پکنک پر جا رہے ہیں، پکنک اسپاٹ پر آپ کے لیے سوئمنگ پول کا انتظام ہے، میرے جوانوں کوئی بات نہیں، آپ لطف اٹھائیے۔ ہاں، بس یہ خیال رہے کہ اس میں میل اور فیمیل کا الگ الگ جو ٹائم ہے، اپنے ٹائم پر جائیے۔ آپ ایسی سوئمنگ پول میں چھلانگ مت لگائیے جہاں لڑکیاں اسی سوئمنگ پول میں آپ کے ساتھ غسل کر رہی ہیں، اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ لیکن اگر واقعی وہاں فیمیل اور میل کے لیے الگ الگ ٹائمنگ فکس ہیں تو آپ اپنے وقت پر جائیے، اپنے لباس کا بھی خیال رکھیے کہ ایسا ہو تاکہ ستر پوشی ہو، دوسروں کی نگاہیں نہ پڑیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، کہ کوئی مرد نہ کسی مرد کے پرائیویٹ پارٹ پر نظر ڈالے، اس کے ستر کی جگہ کو دیکھے، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو براہ نہ دیکھے بے لباس، منع ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے
کہ آپ میل ہیں تو میل کے سامنے آپ اپنے آپ کے سطر کو کھول سکتے ہیں، نہیں، وہاں بھی آپ کو چھپانا ضروری ہے۔ عورتیں ہیں تو انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ وہ عورتوں کے سامنے بھی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بے لباس نہیں کر سکتی ہیں، وہاں بھی انہیں اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے شریعت نے یہ حد بندی کی ہے، ہمارے نوجوانوں کو اسے سمجھنا چاہیے، اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی زمین پر اگر انہیں کسی طرح تفریح کا موقع ملتا ہے، کھیل کود کا موقع ملتا ہے، بالکل وہ اس سے جڑیں، لیکن اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے سطر کی بھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے معاشرے کے خواتین کی عزت و آبرو کی تحفظ فرمائی، اور ان کے لیے بھی سطر کی حد بندی کی، اور خاتون کے لیے بتایا کہ خاتون سر تا پیر یہ پورا کا پورا سطر ہے، ڈھانپنے کی چیز ہے۔ اس خاتون کو اس کا نام ہی عورت پڑ گیا، جس کے معنی پردہ کی جانے والی چیز، چھپائی جانے والی چیز، عورت۔ تو اس لیے خواتین کے تحفظ کی خاطر اسلام نے حجاب کا نظام دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں بیان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی، عام مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب ہے کہ اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی اور ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ علامہ ابن جریر طبری نے تفسیر طبری میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی اور ان کو تکلیف نہیں دیا جائے گا۔ اصل میں اس زمانے میں عورتوں کا ایک طبقہ وہ تھا جن کو باندی اور لونڈی کہا جاتا تھا، وہ حجاب نہیں کرتی تھی، وہ اپنے گھروں سے بے حجاب نکلتی تھیں، تو سماج کے لچے لفنگے لوگ جو ہوتے تھے وہ ان کا پیچھا کرتے تھے، یہ منچلے ان کے پیچھے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مومنوں کی عورتوں، اب تمہارے لیے حجاب فرض ہے، نبی یہ پیغام پہنچا دیجئے اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، مومنوں کی عام عورتوں کو بھی، کہ وہ حجاب کریں، اس سے ان کی پہچان ہوگی کہ وہ شریف زادیاں ہیں، وہ باحجاب ہیں، باعزت گھرانے کی بیٹیاں ہیں۔ پہچان ہو جائے گی تو ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، کوئی منچلا ان کا پیچھا نہ کرے گا، کوئی لفنگا ان کے پیچھے نہ بھاگے گا، اور اس طرح کوئی جملے نہ کر سکے گا۔ تو قرآن کریم نے حجاب کو فرض قرار دیا ہے میرے بھائیوں، آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ آج آپ نے، ٹھیک ہے کہیں آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ نے حجاب پہنا لیا، لیکن جب کبھی آپ شادی کے منڈپوں میں جا رہے ہیں تو وہی خاتون بے حجاب ہو کر جا رہی ہے کہ شادی کے منڈپ میں سب ننگے۔ یہاں پر بھی اسلام کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ وہاں بھی حجاب کی پابندی ہو۔ ہماری بیٹیاں ہمارے ساتھ جب کہیں رشتہ داریوں میں جاتی ہیں تو ہم انہیں حجاب پہنا لیتے ہیں، لیکن وہی بیٹیاں جو 15-18 سال کی ہیں وہ کانوینٹس میں جاتی ہیں تو وہاں پر آپ اسکرٹ پہنا کر بھیجتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایڈمیشن کرایا ہوا ہے۔ اس اسکول کا کلچر وہی ہے کہ انہیں اسکرٹ پہننا ہے، انہیں اسکارف سے دور رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد والوں، آخر ہماری غیرت کہاں گئی؟ آخر اسلام کیا کسی چیز کو ماننا اور دوسرے کا انکار کر دینا یہی اسلام ہے؟ جبکہ اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ تو اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا شیوہ تھا کہ وہ بعض باتوں کو مانتے تھے اور بعض باتوں کا انکار کرتے تھے، اور اس طرح سے قرآن کریم نے انہیں کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ اہل کتاب کا شیوہ ہے۔ لیکن آج بہت سارے مومن گھرانے ایسے ہیں، مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں ان کے اپنی خواہشات کے مطابق جو قوانین ان سے ملتے جلتے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور جہاں پر
وہ چاہتے ہیں منمانی کرتے ہیں، کبھی پہن لیا حجاب کبھی نہیں پہنا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچاری وہ خاتون تو پہننا چاہتی ہے لیکن ہمارے سماج کا معاشرے کا جوان اسے پہننے نہیں دیتا۔ یہ اتنے مہنگے جوڑے لے کر کے آیا ہوں، اسی لیے لایا ہوں کہ حجاب میں چھپا دو، نقاب میں چھپا دو، نہیں چلو آج اس حمام میں تو سبھی لوگ اسی طرح ہیں۔ تو نوجوانوں غیرت مند بنو، گھر کی خواتین کو حجاب کے دائرے میں رکھو۔ اللہ کی قسم یہ تو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تم سونے اور چاندی کے زیورات لے کر کے آتے ہو تو تم انہیں اچھے باکس میں رکھتے ہو، تجوری اور لاک اپ میں جا کر اسے بند کرتے ہو، کسی کا ہاتھ یہاں نہ پہنچے، کسی کی نظر یہاں نہ پہنچے۔ اللہ کی قسم یہ خواتین تمہاری عزت و آبرو ہیں، اس سے زیادہ تمہیں ان کو چھپانا چاہیے اور تمہاری فکر ہونی چاہیے، کیونکہ تمہاری عزت و آبرو اگر ایک بار اس پر دھبا آ گیا، ایک بار اس پر داغ لگ گیا، مجھے بتاؤ کیا یہ ریورس ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اس سلسلے میں غیرت مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت مندی عطا فرمائے۔ قرآن نے تو امہات المومنین کے تعلق سے بھی نظام دیا، کیا فرمایا؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، پردہ یہ خواتین کے لیے فرض ہے، یعنی جس کی پابندی اگر نہ ہو تو گناہ ہوگا۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اس سے کٹ کر کے زندگی جینا چاہے تو وہ گنہگار قرار پائے گا شریعت کی نظر میں۔ آئیے میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امہات المؤمنین جو ہم سب کی ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہماری ان ماؤں کے لیے بھی جو حکم نازل فرمایا ہے وہ کتنا حساس ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 پڑھی، اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے مومنو جب تم ان عورتوں سے جو نبی کی بیویاں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، ان سے کوئی چیز تمہیں مانگنا ہو تو تم حجاب اور پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ خواتین جو ہماری ماں ہیں، وہ خواتین جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی کے امتیوں کو شادی کرنا حرام، منع، امہات المومنین سے دوسروں کی شادی نہیں ہو سکتی، جائز نہیں ہے، ان سے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اے امتیوں تمہیں اگر ان سے کوئی چیز مانگنی ہو جو تمہاری ماں لگتی ہیں تو ان سے بھی پردے کے پیچھے سے مانگو، یہی تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں آپ دیکھیں امہات المومنین اور امتیوں میں کتنا قریبی رشتہ ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے، ام المؤمنین شریعت نے ان کو کہا۔ لیکن آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا، ننگے پن کا، بے حجابی کا، کہ ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ کزن آ رہے ہیں، یہ خالہ کے بیٹے ہیں، یہ ماموں کے بیٹے ہیں، یہ پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ چچا زاد ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آئیے۔ حجاب اٹھا کر اوپر رکھ دیا گیا، دروازے کھول دیے گئے، اور آج میرے بھائیوں یہی کزنز جا کر اپنی کزن سسٹر سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے چائے نوشی ہوتی ہے،
ہم نے اللہ کے متعین کردہ حد کو پار کیا تو کیا ہوا؟ آگے چل کر یہی کزنس آ کر اپنے گھروں میں کہتے ہیں کہ ہماری شادی وہاں پر ہونی ہے، اگر بہت عزت دار ہے تو، اور نہیں تو میرے بھائیوں کتنے ایسے واقعات اسی سماج نے دیکھے ہیں کہ افیئرز کی بنیادوں پر لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کس قدر آپ کی ناک کٹا ڈالی انہوں نے، اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو تک کا خیال نہ کیا۔ کیا ہم اس پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، یہ خطبہ جمعہ ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی اپنی بیٹیوں کی عزت پیاری ہے، اپنے بہنوں کی عزت پیاری ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ کسی بھی طرح کے داغ اور دھبے سے بچی رہیں، ہماری عزت ہے یہ، ان کی حفاظت ہو، تو کزنس آپ کے رشتہ دار ہیں، بالکل رشتہ دار ہیں، آپ انہیں ویلکم کیجیے اپنے یہاں اگر وہ آتے ہیں مہمان، لیکن ان کے لیے بھی ایک حد بندی ہو کہ اس کے اندر ہماری بیٹیاں ہیں، اس سے آگے ہماری بہنیں ہیں، اس سے آگے ہماری گھر کی بہویں ہیں، وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ یہاں باہر بیٹھیے برآمدے میں، آپ کو چائے پانی یہاں ملے گا، آپ کی خدمت یہاں ہوگی، آپ کی مہمان نوازی یہاں کی جائے گی، ہمارے بیٹے لا کر کریں گے۔ لیکن اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو اللہ کی قسم ہم اسی سماج میں ان تمام واقعات کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے جس کا اندازہ اور تصور بھی ہمارے ذہن و دماغ میں نہ ہوگا۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ ہم فرینڈ شپ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہمارے بزنس پارٹنر ہیں، اور یہ بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، تو بزنس پارٹنر وہ بھی غیر مسلم آ کر چائے پانی پی رہا ہے آپ کے ساتھ، اس کے بیٹوں کے لیے بھی آپ نے دروازے کھول دیے کہ ارے یہ تو ہمارے بڑے قریبی دوست کا بیٹا ہے، وہ غیر مسلم بھی آپ کے گھروں پہ دستک دینے لگا، آپ کی بیٹیوں سے باتیں کرنے لگا، آپ کے گھر کی بہو بیٹیاں اس سے بے تکلف ہو گئیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج آپ سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کے اسی ملک ہندوستان میں مہاراشٹرا میں، صرف مہاراشٹرا میں 50,000 مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ، ٹیکہ دھاریوں کے ساتھ جا کر کورٹ میرج کر چکی ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ موقع ہم نے انہوں کو دیا ہے، ہم نے ان کانوینٹ اسکولوں میں داخل کیا، ان کی شرم و حیا ہم نے چھین لی، ہم نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور وہ آ کر کے ہماری بہو بیٹیوں سے بات کرنے لگے۔ ہم جب اس قدر بے تکلف ہو گئے تو یہ سارے راستے ان کے لیے واہ ہو گئے، اور اب وہ اپنی خواہشات بھی بجھانے کے لیے ان کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو گئے۔ پورے ملک میں 8 لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ یہ رپورٹ ہماری اور آپ کی نہیں ہے، یہ رپورٹ ان کی ہے جو ڈسٹرکٹ وائز کورٹ میرج کے واقعات کو درج کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ادھر 2014 سے لے کر اب تک تقریباً 8 لاکھ مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ وائس ورثہ بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ بے حجابی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سماج کے غیرت مندوں کو سمجھ آئے۔ اے جوانوں، آؤ اپنی غیرت مندی کو اپنے اندر جگاؤ، اے بزرگوں اولاد والو آؤ شریعت کی دی ہوئی غیرت مندی کا پاس و لحاظ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اللہ اکبر! صحیح مسلم کی روایت ہے 1499 نمبر کی حدیث، اور صحیح بخاری میں ہے 6846 نمبر کی حدیث، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہتے ہیں لو رأیت مع امرأتی رجلا لضربته بالسیف، کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو دیکھ لوں تنہا تو میں تو اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، غیر مسفح، ایک چانس بھی اسے نہیں دوں گا، میں ایک چانس بھی نہیں، اس کی گردن فوراً میں اتار دوں گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، سعد ایسا کہہ رہے تھے کہ اگر کسی غیر مرد کو، غیر محرم کو اپنی بیوی کے ساتھ پا جاؤں تنہائی میں تو اس کی گردن اتار دوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنو، اتعجبون من غیرت سعد، سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب ہے میرے صحابہ؟ واللہ لا انا اغیر منہ، اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اپنی بیویوں کے لیے۔
واللہ اغیر منی، اور اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر سر جھکایا جائے، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا بنایا جائے، کسی اور کی دہائی دی جائے، یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی غیرت۔ لیکن ہماری غیرت کہاں گئی جوانوں؟ کہاں گئی بزرگوں ہماری غیرت؟ ہم نے آج غیروں کو بھی اپنے گھروں میں گھسا لیا، اور کزنس کے نام پر ان تمام بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہم نے اپنے دروازے کھول دیے، اور آج جوائنٹ فیملی سسٹم نے جس قدر نقصان پہنچایا ہے، اللہ کی قسم ہم اور آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہماری مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اٹ از ناٹ اپریشیٹڈ بائی اسلام۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، شادی ہو، ان کو پرائیویٹ گھر دیجیے، ان کی پرائیویسی کی حفاظت کیجیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن 2-4 بھائی آپ ہیں، ایک ہی کچن ہے، ایک ہی ڈائننگ ٹیبل ہے، آپس میں جیٹھ کا دیور کا سب کا ملنا جلنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے آنا جانا ہے، اللہ کی قسم اسلام کا قانون اس کے خلاف ہے۔ اسلام سب کو پرائیویسی مہیا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اسلامی غیرت کے تحت اللہ کے ان قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہماری غیرت مر گئی تو پھر ہماری عزتوں کو ان پر داغ و دھبہ لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ صاحب رسول تو ایک بار آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سفر سے آ کر کے انہوں نے اپنے گھر کی گلی میں جب قدم رکھا تو دیکھا کہ ان کی بیوی گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ بھی فارمل ڈریس میں۔ کس میں؟ فارمل ڈریس جو روزانہ اپنے گھر میں پہنا جاتا ہے۔ ان کی غیرت نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی کمان لی اور تان دیا، اپنی بیوی پر وار کرنے جا رہے تھے کہ اسے جان سے مار دوں۔ اتنے میں اس خاتون کی نظر پڑی، اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ذرا رکیے، گھر میں داخل ہو کر دیکھیے تو صحیح کہ کس چیز کی وجہ سے، کس مجبوری کی وجہ سے میں باہر ہوں۔ تب انہوں نے اپنی کمان نیچے کی، اور اس کے بعد گھر میں گھسے تو دیکھا بیڈ پر سانپ لپٹا ہوا بیٹھا ہے۔ اس سانپ کے ڈر سے یہ خاتون باہر آ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ مجبوری میں اس وقت خواتین میرے بھائیوں باہر آتی تھیں، لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ مجبوری میں یہ کہتی ہیں مجھے گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ ہم نے تربیت نہیں کی ان کی، ہم نے اسلامک اسٹڈیز ان کو نہیں پڑھایا، ہم نے اسلامی اور دینی غیرت کیا ہوتی ہے، ان کی عزت اور حیا اور شرم، اس کی کیا قدر و قیمت ہے اسلام کے اندر، ہم نے ان کو نہیں بتایا۔ کاش ہم انہیں اسلامک تعلیم بھی دیتے، اسلامک ایڈوکیشن سے بہرہ کرتے، تو ان کے اندر بھی دینی غیرت باقی رہتی، اور یہ بے حیائی اور بے شرمی کی ہواؤں کی زد میں نہ آتیں، اور وہ اسروں میں نہ بہہ جاتیں، بلکہ آپ کی عزت و آبرو کی محافظ بنتیں، اپنے عزت و آبرو کی وہ حفاظت کرتیں۔ لیکن جب ہم نے ایسا نہ کیا، ہم نے ان کے لیے اسلامک ماحول پرووائڈ نہ کیا، تو آج اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، آئے دن ہم میرے بھائیوں نیوز چینلز میں دیکھتے ہیں، اور وہ واقعات ہماری غیرت کو جگاتے نہیں۔ بے شرمی اور بے غیرتی کے دلدل میں آج ہم پھنس گئے ہیں۔ اللہ کے لیے اٹھیے، جاگیے، بیدار ہو جائیے، بھی وقت ہے۔ ہم نے بہت اپنے آپ کو گنوایا ہے، اپنی عزت و ناموس کے سودے ہم نے کرائے۔ ہمارے ہاتھ میں اسلامی قانون پر عمل کرنا اور ان کو مہیا کرانا، اللہ کی قسم یہ ہمارے ہاتھ میں، ہم گھر کے کفیل ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم اس کے قوام ہیں، حاکم ہیں۔ اگر ہم چاہیں ہمارے گھر کی خواتین باحجاب ہوں، اور وہ ایسا حجاب ہو جو واقعی ان کو چھپانے والا ہو، شوبازی والا نہیں۔ آج تو میرے بھائیو حجاب بھی فیشن بن گیا ہے نا، اتنا چست سلایا جاتا ہے، اتنا ٹائٹ، اور ایسے چمک دمک والے کپڑے کہ وہ پلیس آف اٹریکشن بن گئے، دور سے ہماری نگاہوں کو کھینچنے والے۔ سمجھائیے بیٹیوں کو انہیں حجاب کس طرح کا سلانا ہے، کس طرح کا پہننا ہے کہ وہ جالی دار نہ ہو، بہت زیادہ اٹریکشن والا نہ ہو، بہت زیادہ چست اور ٹائٹ نہ ہو، بلکہ عزت و آبرو کا محافظ ہو۔ یہ بتانا آج کے ماؤں کی ذمہ داری ہے، آج کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں تو انشاءاللہ ہماری یہ بیٹیاں اپنی عزت و آبرو کی محافظ بنیں گی، اور اس طرح اللہ کی فرما بردار ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کی خواتین کو
اپنی عزت و غیرت کو سمجھنے اور اللہ کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پردہ اور حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله